بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سورہ فتح کی آخری آیت نمبر 29، اس کا لفظی ترجمہ اور اس کا مفہوم بیان کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما۔ سورہ فتح آیت نمبر 29 آخری آیت ہے۔ سورہ فتح کی یہ جو آخری آیت ہے، اس میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بیان ہے۔ یہ چونکہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ جب معاہدہ لکھا جا رہا تھا، حدیبیہ کا جو معاہدہ تھا، وہ جب لکھا جا رہا تھا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد رسول اللہ لکھنے سے مشرکین نے جو ہے نا انکار کیا، اور انہوں نے کہا کہ محمد بن عبداللہ لکھا جائے۔ تو اس وقت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پرمیشن دے دی اس طرح کہ محمد بن عبداللہ لکھا جائے۔ تو اس آیت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ مشرکین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانے یا نہ مانے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، جس طرح کہ پہلے ہم نے آیت پڑھی تھی لاسٹ ٹائم کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا، کہ اللہ تعالیٰ نے اس رسول کو بھیجا ہے ہدایت اور دین حق کے ساتھ کہ اس کو غالب کرے باقی ادیان پر۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین چاہے اس کو مانے یا نہ مانے، وہ اللہ کے رسول ہیں، اور یہ بات ثابت ہو کے رہے گی ہر میدان میں۔ اسی طرح اس آیت میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی صفات وہ بیان ہوئی ہیں، اور ان کی جو عاجزی تھی اور ان کے اندر جو اخلاص تھا، اور دشمنوں کے بارے میں، کفار کے بارے میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم انتہائی سخت تھے، آپس میں جو ہے نا رحم دل تھے۔ ان کی یہ صفات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تورات میں موجود ہیں، اور انجیل میں ان کی صفت موجود ہے، یعنی ان کی مثال جو ہے نا وہ کھیتی سی دی گئی ہے، تشبیہ ان کی، کہ جس طرح کھیتی میں کومپل جو ہے نا وہ نکلتی ہے انتہائی کمزوری کی حالت میں، اور پھر وہ رفتہ رفتہ سائز میں بڑھتی ہے، اور وہ سخت ہوتی ہے، ٹائم کے ساتھ مضبوط ہوتی ہے، پھر تنے پہ کھڑی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کاشتکار اس کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں۔ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، والذین، اور وہ لوگ جو معہ ان کے ساتھ ہیں، اشداء بہت سخت ہیں، علی الکفار کافروں پر، رحماء نہایت مہربان ہیں، بینہم آپس میں، تراہم تو دیکھے گا انہیں، رکعاً سجدا رکوع کرتے ہوئے اور سجدے کرتے ہوئے، یبتغون وہ تلاش کرتے ہیں، فضلا من اللہ اللہ کا فضل، و رضوانہ اور اس کی رضا،
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں، یعنی جو مومن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جو ان کے ساتھ ہیں، ان کے جو ساتھی ہیں، وہ بہت سخت ہیں کفار پر اور آپس میں بہت مہربان ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تو دیکھے گا انہیں رکوع کرتے ہوئے اور سجدہ کرتے ہوئے اللہ کے فضل کی تلاش میں اور اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے وہ رکوع کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں۔ سیماہم، ان کی علامت، فی وجوہہم، ان کے چہروں میں، من اثر السجود، سجدوں کا نشان ہوگا۔ ذالک، یہ، مثلہم، ان کی مثال، فی التوراہ، تورات میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے چہروں میں سجدوں کی وجہ سے علامات ہیں، اور ان کی مثال تورات میں بیان ہوئی ہے۔ ومثلہم، اور ان کی مثال، ان کی صفت، فی الانجیل، انجیل میں، کزرع، مانند کھیتی کے، اخرجہ، جس نے نکالی، شطأہ، اپنی کونپل، فآزرہ، پھر اس نے مضبوط کیا، یعنی کونپل نکلی، پھر ٹائم کے ساتھ وہ کونپل جو ہے نا مضبوط ہو جاتی ہے، فاستغلظ، پھر وہ سخت ہوئی، فاستوى، پھر وہ کھڑی ہو گئی، علی سوقہ، اپنے تنے پر، یعجب الزراء، خوش کرتی ہے کاشتکاروں کو، یعنی کاشتکار جب اس لہلہاتی ہوئی کھیتی کو دیکھتے ہیں تو وہ اس سے خوش ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انجیل میں صحابہ کی جو ہے نا یہ مثال بیان ہوئی ہے، یہ صفت ان کی بیان ہوئی ہے کہ جس طرح کھیتی میں، یعنی پہلے کونپل نکلے، پھر ٹائم کے ساتھ جو ہے نا وہ سخت ہو، مضبوط ہو، پھر تنے پہ کڑی ہو، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کاشتکار جو ہے نا اس کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح صحابہ کی مثال ہے کہ یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب مبعوث ہوئے تو تنے تنہا تھے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دعوت کا کام جو ہے نا مکہ کے اندر سٹارٹ کیا، لوگوں کو دعوت دیتے رہے، اور ایک ایک کر کے لوگ مسلمان ہوتے رہے، اور کئی ایک مشکلات اور تکالیف سے اور آزمائشوں سے جو ہے نا گزرنا پڑا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو خود اور صحابہ کرام کو۔ بہت زیادہ امتحانات اور آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا۔ مکہ کے اندر حبشہ کی طرف ہجرت کی، اور اسی طرح جو ہے نا پھر بالآخر مدینہ کی طرف ہجرت کرنی پڑی۔ تو اس طرح ٹائم لگا اور محنت لگی، اور صحابہ کی یہ جماعت جو ہے نا اس طرح تیار ہوئی۔ پھر ان کی جو صفات ہیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بیان فرمائی کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی ہیں، والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اور اسی طرح یہ باقی جو ان کی صفات یہاں پر بیان ہوئی، لیغیظ، تاکہ وہ غصہ دلائے، یعنی اللہ تعالیٰ غصہ دلائے، بہم، ان کی وجہ سے، یعنی ان صحابہ کی وجہ سے۔ یہ صحابہ کی اتنی زبردست اور مضبوط جو ایک جماعت تیار ہوئی، تو ایک ان کی مثال بیان ہوئی کہ جس طرح کاشتکار کھیتی کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے، تو ایک ان کی جماعت کی یہ مثال ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ لیغیظ بہم الکفار، تاکہ غصہ دلائے ان کے ذریعے سے کافروں کو، کہ اللہ تعالیٰ کافروں کو غصہ دلائے ان صحابہ کی وجہ سے۔ وعد اللہ الذین، اور وعدہ کیا ہے اللہ نے، آمنوا، ان لوگوں سے یعنی جو ایمان لائے ہیں، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے عمل کیے نیک، منہم، ان میں سے، مغفرتاً، مغفرت کا، واجرا عظیما، اور اجر عظیم کا۔ سورہ فتح مکمل ہو گئی۔ یہ آیت نمبر 29 تھی جس کا آج ہم نے لفظی ترجمہ بیان کیا۔ اس کے بعد انشاءاللہ سورہ حجرات کا لفظی ترجمہ
اور اس کا مختصر مفہوم بیان کریں گے۔ سورہ حجرات ویسے بھی اسی صورت کے بعد ہے۔ صورت نمبر 48 تھی سورہ فتح، اور سورہ حجرات جو ہے یہ صورت نمبر 49 ہے۔ یہ جو پچھلی دو صورتیں ہم نے پڑھی ہیں، سورہ محمد اور سورہ فتح، تو ان کے اندر بھی ایک معنوی ایک ربط موجود تھا۔ یہ سورہ فتح کی جو پہلی ویڈیو ہے اس کے اندر ہم نے بیان کیا ہے ان کے اندر جو ربط موجود ہیں، اور اسی طرح سورہ حجرات بھی پھر ان سے کنیکٹڈ ہیں۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ہم سورہ حجرات کا لفظی ترجمہ وہ پڑھیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔